بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ڈارک کلب بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کیپٹن حمید سخت بے چین تھا کیونکہ اس کی عاشقانہ فطرت کی وجہ سے مجرم کوٹھی پر ڈاکہ ڈالنے اور نقشہ لے اڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ گو فرید نے اس بارے میں اسے کچھ نہ کہا تھا، لیکن وہ خود بڑی کھار کھائے ہوئے تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجرموں کو ٹریس بھی خود ہی کرے گا۔ اس لیے فریدی اور عمران کے باہر جانے کے بعد وہ کچھ دیر تو سوچتا رہا کہ کس طرح مجرموں کا کلو نکالے۔ پھر اسے خیال آ گیا کہ گوا سے آنے والے وائٹ فاکس کا گروپ لازماً کہیں ٹھہرا ہوگا اور زیر زمین دنیا میں ان کے دوست اور جاننے والے بھی یقیناً ہوں گے۔ اور اسی لمحے اسے دادا کالو یاد آ گیا۔ یہ بوڑھا آدمی کسی زمانے میں بہت بڑا گنڈا تھا، لیکن جوانی گزرنے کے بعد اب وہ زیر زمین دنیا کا سب سے بڑا مخبر بن گیا تھا۔ زیر زمین دنیا میں وہ دادا کالو کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور شہر میں ہونے والے تمام اہم واقعات کی اسے خبر رہتی تھی۔ کیسے رہتی تھی اس کے متعلق آج تک کوئی معلوم نہ کر سکا تھا۔ چنانچہ اس نے دادا کالو سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی سپورٹس کار نکالی اور کوٹھی سے نکل کر سیدھا گولڈن بار کی طرف بڑھ گیا۔ گولڈن بار دادا کالو کا مستقل اڈا تھا۔ حمید نے کار بار کی سائیڈ میں روکی اور خود اتر کر وہ بار کی طرف بڑھ گیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی توقع کے مطابق دادا کالو اسے اپنی مخصوص میز پر بیٹھا نظر آ گیا۔ اس کے سامنے برینڈی کی بوتل رکھی ہوئی تھی جو آدھی سے زیادہ خالی ہو چکی تھی۔ ارے دادا، آج کل تو برینڈی چل رہی ہے، کہیں سے لمبی رقم مار لی ہے کیا؟ او کیپٹن حمید، تم رقم کا کیا پوچھتے ہو؟ ان انگلیوں سے نہ جانے کتنے خربوں روپے گزر چکے ہیں، دادا کالو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن حمید اور وہ دونوں خاصے بے تکلف تھے۔ جو نکل گئے وہ تو نکل گئے، اب کیا خیال ہے؟ حمید نے جیب سے بٹوا نکالتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، تم ہر بار مجھے آفر کرتے رہتے ہو، میں نے پہلے تم سے کبھی کوئی رقم لی ہے؟ دادا کالو نے ہنستے ہوئے کہا۔ دادا، اس بار میری ذاتی عزت کا مسئلہ آ پڑا ہے، قطعی ذاتی۔ حمید نے بٹوا واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہاری کوئی نئی محبوبہ اغوا کر لی گئی ہے؟ دادا کالو نے برینڈی کی بوتل سے ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اغوا نہیں ہوئی بلکہ قتل کر دی گئی ہے، حمید نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ قتل؟ کب کی بات کر رہے ہو؟ دادا نے سفید بھویاں اچکاتے ہوئے کہا۔ 1-2 روز کی بات ہے۔ اوہ، تو اب تمہارا معیار اتنا گھٹیا ہو گیا ہے کہ بدنام عورتیں تمہاری محبوبہ بننا شروع ہو گئی ہیں؟ دادا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ بدنام؟ کیا مطلب؟ ارے گوا والی شیلا کی بات کر رہے ہو نا؟ 1-2 روز میں تو یہاں صرف وہی عورت قتل ہوئی ہے، لیکن وہ تو انتہائی بدنام عورت تھی، تم اسے کیوں پوچھتے پھر رہے ہو؟ وہ میری وجہ سے قتل ہوئی ہے دادا۔ تمہاری وجہ سے؟ اوہ، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ دادا کے چہرے پر حیرت تھی۔ اس کے گروپ وائٹ فاکس نے مجھے پکڑ کر باندھ دیا تھا، لیکن شیلا نے مجھ سے ہمدردی کی اور میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، بس اسی وجہ سے۔ لیکن وہ تو پورا گروپ ہی ختم ہو گیا، دادا نے کہا۔ اسی وجہ سے کہ میں فرار ہو گیا تھا، لیکن کس نے ختم کیا ہے، بس یہی پوچھنا تھا۔ میں ان سے شیلا کا انتقام لینا چاہتا ہوں، حمید نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہوا، کوئی خفیہ لوگ ہیں، کم از کم ساگا لینڈ کے نہیں ہیں، ورنہ مجھے علم ہو جاتا، دادا نے جواب دیا۔ اور حمید جانتا تھا کہ دادا اس سے جھوٹ نہ بولے گا۔ دادا، یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ تھا؟ کوئی آدمی بتا دو، میں اس کے حلق سے سب کچھ خود ہی اگلوا لوں گا۔ دادا چند لمحے غور سے حمید کو دیکھتا رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ اسے بتائے یا نہیں۔ میرا نام درمیان میں نہیں آنا چاہیے، دادا نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ ظاہر ہے دادا، رنگو چمار درمیانی آدمی ہیں، وہ گوا گیا تھا اور وائٹ فاکس کو لے آیا تھا، دادا نے آہستہ سے کہا۔ اوہ، سمجھ گیا، بالکل ٹھیک۔ اچھا دادا، شکریہ، حمید نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ محتاط رہنا، یہ چمار کا بچہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، دادا نے حمید کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام کیپٹن حمید ہے، کیپٹن حمید، حمید نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بار سے باہر نکلتا چلا گیا۔
اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ اس نے ایک اہم کلو حاصل کر لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رنگو چمار شمالی علاقے کا مشہور اسمگلر، قاتل اور نامی گرامی گنڈا ہے۔ ایسا گنڈا جس کے تعلقات پورے دنیا کے بڑے بڑے اسمگلروں اور مجرم تنظیموں سے ہیں۔ وہ اس کا نام کافی عرصے سے سنتا چلا آ رہا تھا، لیکن آج تک کبھی توجہ نہ دی تھی۔ البتہ اسے یہ معلوم تھا کہ رنگو چمار کا اڈا سن سیٹ بار میں ہے۔ وہ اس بار کا مالک تھا اور اس نے خاصا بڑا گینگ بنا رکھا تھا۔ سنا تھا کہ سانڈ سے زیادہ طاقتور اور لومڑی سے زیادہ عیار آدمی ہے۔ بہرحال اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رنگو چمار کو چمار بنا کر ہی واپس لوٹے گا۔ تھوڑی دیر بعد حمید کی کار سن سیٹ بار کے سامنے جا کر رک گئی۔ وہ کار سے نیچے اترا اور بار میں داخل ہو گیا۔ بار کا حال کافی رش والا تھا اور بھانت بھانت کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سارے لوگ زیر زمین دنیا کے باشندے تھے، چھوٹے موٹے، جو وارداتیں کر کے ساری رقم انہی باروں اور جوئے خانوں میں خرچ کر دینا فخر سمجھتے تھے۔ حمید اندر داخل ہوتے ہی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک پہلوان نما آدمی کھڑا تھا۔ حمید اسے جانتا تھا۔ یہ اسلم تھا، جسے سب ماسٹر اسلم کہتے تھے۔ انتہائی ہتھ چھٹ اور لڑاکا قسم کا آدمی تھا۔ او کیپٹن صاحب، آپ اور یہاں؟ ماسٹر اسلم نے کاؤنٹر کے قریب کیپٹن حمید کو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، یار تمہارے باس سے ایک کام آ پڑا ہے، رنگو چمار سے۔ کہاں ہے وہ؟ او رنگو باس سے؟ ارے خیریت ہے؟ ماسٹر اسلم نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، ہاں اسے ایک اسپیشل کوکٹیل کا نسخہ آتا ہے اور میں نے اس سے وہ نسخہ لینا ہے۔ اوہ کپتان صاحب، اس سے نسخہ لینے کی بجائے آپ خود ہی کوشش کر لیجئے تو زیادہ بہتر ہے۔ تم بتاؤ تو صحیح کہاں ہے وہ؟ نیچے جوئے خانے میں بیٹھا ہے۔ یہ کارڈ لے لو اور دائیں طرف گیلری میں چلے جاؤ۔ کوڈ ماسٹر اسلم ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ کوئی اونچی نیچی بات نہ کر بیٹھنا، ورنہ دوسرے لمحے مکھی بنے فرش سے چپکے ہوئے ہوگے۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے۔ ماسٹر اسلم نے کاؤنٹر کے اندر سے ایک سرخ رنگ کا کارڈ نکال کر حمید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں نے تو صرف اس سے نسخے کی بات کرنی ہے۔ کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا اور کارڈ اٹھائے دائیں طرف والی گیلری کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کاؤنٹر سے ہٹتے ہی ماسٹر اسلم نے لازماً رنگو کو فون کر کے اس کی آمد کی اطلاع دے دینی ہے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر کوئی اشتعال آمیز بات نہ کی تھی۔ گیلری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جس کے باہر ایک مسلح آدمی کھڑا تھا۔ حمید نے کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کوڈ ماسٹر اسلم، حمید نے کہا اور دربان نے سر ہلاتے ہوئے کارڈ واپس حمید کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور خود ایک بٹن دبا کر دروازہ کھول دیا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی۔ حمید آگے بڑھتا گیا۔ راہداری کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا جس کے درمیان کارڈ ڈالنے کے لیے باقاعدہ ایک جھری بنی ہوئی تھی اور اوپر لکھا ہوا تھا کارڈ اس میں ڈالیے۔ حمید نے کارڈ اس جھری میں ڈال دیا۔ دوسرے لمحے دروازے کے سینٹر سے ایک چھوٹا سا خانہ کھلا اور دو آنکھیں اسے گھورنے لگیں۔ ماسٹر اسلم، حمید نے کوڈ دہرایا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا اور حمید نے جوئے خانے کے ہال میں قدم رکھ دیا۔ یہ خاصا بڑا ہال تھا جس میں جوئے کی 8 میزیں لگی ہوئی تھیں اور سوسائٹی کے بڑے معزز لوگ جوا کھیلنے میں مصروف تھے۔ لاکھوں کے داؤ لگ رہے تھے۔ ایک طرف لکڑی کا ایک کیبن بنا ہوا تھا۔ حمید اس کیبن کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس سے پہلے کہ کیبن کے باہر کھڑے ہوئے گنڈے اسے روکتے، حمید دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک میز کے پیچھے واقعی ایک سانڈ نما کالا سیاہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ سرخ شعلے نکالتی ہوئی آنکھیں اور چہرے پر زخموں کے بے شمار نشانات نے اس کے چہرے کو خاصا خوفناک بنا دیا تھا۔ حمید اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی رنگو چمار ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی رسالہ دیکھ رہا تھا جو شاید تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے چونک کر حمید کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ کون ہو تم؟ تمہیں معلوم ہے کہ بغیر اجازت اندر نہیں آنا چاہیے؟ باہر کھڑے کتوں نے تمہیں نہیں روکا؟ رنگو چمار نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا نام رنگو چمار ہے؟ کیپٹن حمید نے میز کے سامنے رک کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ رنگو چمار نے غور سے حمید کو دیکھتے ہوئے کہا اور حمید بڑے اطمینان سے ایک کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ماسٹر اسلم نے تمہیں ایک فون پر نہیں بتایا کہ میرا نام کیپٹن حمید ہے اور میں کرنل فریدی کا اسسٹنٹ ہوں؟ اوہ، تو تم ہو کیپٹن حمید؟ کرنل صاحب تو بڑے گریٹ آدمی ہیں۔ خیر، ان کی وجہ سے میں تمہاری گستاخی معاف کر دیتا ہوں۔ بولو، کس لیے آئے ہو؟ رنگو چمار نے مسکراتے ہوئے کہا۔
وائٹ فاکس کو تم نے کن لوگوں کے لیے بک کیا تھا؟ او تو یہ بات ہے، لیکن تم غلط آدمی کے پاس آئے ہو۔ رنگو چمار جو جانتا ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا، اور جو نہیں جانتا وہ پوچھ لیا کرتا ہے۔ رنگو چمار نے طنزیہ انداز میں کہا، میں پوچھ رہا ہوں وہ کون لوگ ہیں، ان کا اتا پتہ بتاؤ۔ خاصی دلیر واقع ہوئے ہو کہ رنگو چمار کے اڈے میں آ کر اس سے پوچھ رہے ہو۔ دیکھو میں آخری بار کہہ رہا ہوں، واپس چلے جاؤ، اور یہ بھی میں صرف کرنل فریدی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے ساتھ اونچے لہجے میں بات کرنے والا دوسرا لفظ بولنے سے ہمیشہ محروم ہو جاتا ہے۔ رنگو چمار کے لہجے میں سختی اوت کرائی۔ دیکھو میں بھی آخری بار کہہ رہا ہوں کہ ان کا پتہ بتا دو، ورنہ میں تمہاری رگوں میں ابلنے والے گندے خون سے بھی پوچھ کر ہی جاؤں گا۔ اور سنو، اپنے آدمیوں پر مت پھولنا، تمہارا یہ اڈا اس وقت بلیک فورس کے گھیرے میں ہے، یہاں کے ایک ایک آدمی کو بھون دیا جائے گا۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ رنگو چمار نے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور حمید بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ آؤ، ڈرو نہیں، رنگو چمار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور حمید کی طرف بڑھنے کی بجائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال میں بے نیازی تھی، جیسے اسے حمید کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ ہو۔ سنو، نئی بات سنو، یہ چوہے کا بچہ رنگو چمار کو دھمکی دے رہا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی رنگو چمار نے چیختے ہوئے کہا، اور خود اچھل کر باہر نکل گیا۔ اب ظاہر ہے حمید کو بھی اس کے پیچھے باہر جانا پڑا۔ ہال میں موجود ہر شخص حیرت سے کیپٹن حمید کو دیکھ رہا تھا۔ رنگو کے ساتھی گنڈوں نے اپنی سین گنیں سیدھی کر لی تھیں، لیکن رنگو چمار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ یہ میزیں ہٹاؤ، کیپٹن صاحب کے تڑپنے کے لیے کھلی جگہ ہونی چاہیے، رنگو نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر میزوں کے گرد موجود لوگ تیزی سے ہٹ کر دیواروں سے لگتے گئے۔ بہت سے لوگ دروازے کی طرف کھسک رہے تھے۔ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو اس مچھر کا تڑپنا دیکھنا چاہتا ہے وہ بے شک کھڑا رہ جائے، رنگو نے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، اور چند گنڈوں نے بڑی تیزی سے میزیں ہال کے کناروں سے لگا دی تھیں۔ اب درمیان میں خاصی کھلی جگہ پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں اب بولو، کیا پوچھ رہے تھے تم؟ رنگو چمار نے مسکراتے ہوئے کیپٹن حمید سے مخاطب ہو کر کہا، جو دروازے کے قریب ہی بڑے مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔ سنو رنگو، مجھے بتایا گیا تھا کہ تم بڑے گنڈے ہو، اور بڑے گنڈے وہ ہوا کرتے ہیں جو اصول کے پابند ہوتے ہیں۔ میں تمہیں اپنی طاقت اور لڑائی بھڑائی کے فن پر بڑا ناز ہے۔ اگر میں تمہارا یہ گھمنڈ نکال دوں تو بولو تم مجھے اس پارٹی کے بارے میں سچ سچ بتا دو گے؟ حمید نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بالکل بتا دوں گا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ لاشیں کچھ نہیں سن سکتی، لیکن پھر بھی میں تمہاری لاش کے کان میں تمہارے سوال کا جواب ضرور بتا دوں گا، رنگو نے بڑا مذاقہ خیز انداز میں کہا۔ اور تمہارے یہ آدمی مداخلت نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، انہیں مداخلت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بہرحال حالات کچھ بھی کیوں نہ ہوں، ان کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی، یہ رنگو چمار کا وعدہ ہے۔ البتہ یہ تمہاری لاش ٹھکانے لگانے کا کام ضرور سر انجام دیں گے، رنگو نے کہا۔ ٹھیک ہے تو آؤ، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چماروں کا کام دوسروں کے بوٹ چاٹنا ہوتا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر بکواس کرنا نہیں ہوتا، حمید نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اس کے فکر نے تو جیسے رنگو چمار کو پاگل کر دیا۔ اوہ تمہاری یہ جرأت، رنگو نے غصے اور وحشت سے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ یوں اچھل کر حمید کی طرف لپکا جیسے اسے پکڑ کر کچا چبا جائے گا۔ اس کا انداز بڑا وحشیانہ تھا، لیکن حمید بڑے مطمئن انداز میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر جیسے ہی رنگو چمار اس کے قریب آیا، وہ پلک جھپکنے میں اپنی جگہ سے اچھلا، اور دوسرے لمحے اس کی لات بجلی کی سی تیزی سے نیم دائرے میں گھومتی ہوئی پوری قوت سے رنگو چمار کی پسلیوں پر پڑی۔ یہ ضرب اس قدر پرقوت تھی کہ رنگو چمار لڑکھڑاتا ہوا 2-3 قدم سائیڈ میں ہٹتا گیا۔ کیپٹن حمید نے لات مارتے ہی اچھل کر دونوں پیروں کی الٹی ضرب اس کے چہرے پر مارنی چاہی، لیکن رنگو ضرب کھاتے ہی بجلی کی سی تیزی سے گھما، اور اس سے پہلے کہ حمید کی دونوں جڑی ہوئی لاتیں اس کے چہرے پر پڑتی، رنگو نے کلائی کی مدد سے اس کی ران پر ضرب لگا دی، اور حمید کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ کیپٹن حمید کلا بازیاں کھا کر سیدھا ہوا ہی تھا کہ رنگو کی فلائنگ کک اس کے سینے پر پڑی، اور کیپٹن حمید اچھل کر پچھلی دیوار سے پشت کے بل ٹکرایا۔ رنگو چمار بھاری جسم رکھنے کے باوجود پارے کی طرح پھرتیلا تھا۔ جب تک کیپٹن حمید دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا، رنگو چمار کلابازی کھا کر تیر کی طرح اس کی طرف آیا۔ اس بار اس کا داؤ انتہائی خطرناک تھا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ دیوار سے کھسک کر نیچے گرتے ہی کیپٹن حمید کے سینے پر دوبارہ پوری قوت سے فلائنگ کک لگائی جائے۔
تاکہ پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے حمید کا سینہ دیوار کے ساتھ پچک کر رہ جائے گا۔ کیپٹن حمید نے دیوار سے ٹکراتے ہی رنگو کو ایک بار پھر اپنے اوپر آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بجلی کسی تیزی سے تڑپا اور عین ایک لمحہ پہلے اس کا جسم اس جگہ سے ہٹ گیا اور رنگو کی دونوں لاتیں پوری قوت سے دیوار سے ٹکرائیں۔ یہ ضرب اس قدر شدید تھی کہ رنگو چمار تیزی سے موڑ نہ سکا اور پشت کے بل فرش پر گرا۔ اسی لمحے کیپٹن حمید نے اس پر چھلانگ لگائی اور وہ سیدھا اس کے جسم پر آیا، مگر رنگو چمار کے دونوں گھٹنے تیزی سے اٹھے اور کیپٹن حمید جھٹکا کھا کر اس کے اوپر سے ہوتا ہوا پیچھے فرش پر جا گرا اور پھر وہ دونوں بیک وقت ہی اٹھے۔ اب وہ دوبارہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، لیکن اب دونوں کی صورتحال بدل چکی تھی۔ رنگو چمار پہلے کی نسبت زیادہ محتاط اور چوکنا نظر آ رہا تھا، البتہ غصے اور خجالت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگے تھے۔ ادھر کیپٹن حمید کو اپنی آنکھوں کے سامنے سرخی سی پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دماغ کی خاصی کیفیت تھی، ایسی کیفیت میں حمید جنون میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ رنگو چمار کے ساتھی حیرت بھرے انداز میں کیپٹن حمید کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کا آج تک یہی خیال تھا کہ رنگو چمار کے مقابلے میں دنیا کا کوئی شخص ایک لمحے سے زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ لیکن کیپٹن حمید نہ صرف زندہ کھڑا تھا بلکہ اس نے رنگو چمار کو اچھے خاصے جھٹکے بھی دے دیے تھے۔ وہ دونوں صرف ایک لمحے کے لیے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو تولتے رہے اور پھر کیپٹن حمید نے حرکت کی۔ وہ پوری قوت سے اپنی جگہ سے اچھلا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ رنگو چمار کے سر پر ٹکر مارنا چاہتا ہو۔ رنگو لاشعوری طور پر جھک گیا اور حمید شاید یہی چاہتا تھا۔ وہ اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف کو گرا، لیکن اس کے نچلے جسم نے اس کے سر کے اوپر سے گزرتے ہوئے یک لخت جھٹکا کھایا اور اس کی دونوں ٹانگیں رنگو چمار کے گردن میں کینچی کے سے انداز میں پڑی اور کیپٹن حمید کے ہاتھ جیسے ہی فرش کو لگے وہ لٹو کی طرح گھوم گیا اور رنگو چمار نہ صرف پشت کے بل فرش پر گرا بلکہ وہ اس کے ساتھ ہی کروٹ بدل گیا۔